السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم دو خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ تیار ہو جائیں, بڑے سخت اعلانات آنے والے ہیں. ظاہر ہے پیٹرولیم کے حوالے سے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ خلیج میں جنگ کی وجہ سے ان پر کیا کیا ہونے جا رہا ہے. ورک فرام ہوم ہو جائے گا, چھٹی ہفتے میں کتنی دی جائیں گی, پیٹرول کی قیمت ہر ہفتے بڑھائی جائے گی. اس حوالے سے کیا کیا اقدامات ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور دوسری خبر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اناؤنس کیا گیا. بڑی حیرت انگیز ویسے اناؤنسمنٹس کچھ کی گئی ہیں. بابر اعظم کو نکال دیا, سائم ایوب کو نکال دیا, حالانکہ وہ ون ڈے میں اچھا کھیل رہے تھے. آپ T20 کی پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک سلیکشن جو ہوئی ہے شمائل حسین کی, جو طلعت حسین صاحب جو مشہور اینکر ہیں ان کے بیٹے کی, اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ شمائل حسین کون ہیں اور ان کی کیا پرفارمنس ہے جس کی بنیاد پہ ان کو رکھا گیا ہے. کیا درست رکھا گیا ہے, غلط رکھا گیا ہے. تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر ہے اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ یہ خبر تو ہے ہی ہے, جنگ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. جنگ اس وقت جاری ہے اور دونوں اطراف کا نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کی مسلط کردہ جنگ, اسرائیل امریکہ کی طرف سے ایران پر مسلط کردہ جنگ, جس نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا ہے. اور جو آبنائے ہرمز ہے, اسٹیٹ آف ہرمز, اس کو ایران نے کہا کہ بند کر دیا اور کہا کہ ایک بوند تیل بھی وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. اور خلیجی ممالک پہ حملے بھی ہوئے ہیں, ریفائنریز پہ بھی حملے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے تیل کا ایک بڑا کرائسس پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں. تیل کی قیمت اس وقت کوئی $70 فی بیرل کے حساب سے پوری دنیا میں ٹریڈ ہو رہا ہے. اس سے بھی کم تھا, 66 تھا جب یہ کرائسس شروع ہوا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ 100 بیرل تک اس کی قیمت جا سکتی ہے. تو یعنی کہ کوئی آپ اندازہ کریں کہ 30% اضافہ ہو سکتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ 35% تک اضافہ ہو سکتا ہے. اس سے اب پاکستان نے اس حوالے سے سر جوڑے ہیں اور غور کرنا شروع کر دیا کہ کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا اقدامات ہیں. وہ آپ کی میری سب کی زندگی کو متاثر کریں گے. جب اٹیک کیا تھا تو لوگوں نے سوچا شاید یہ وہ دور کی بات ہے, ایران پہ حملہ ہے انہوں نے کیا ہے, ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہر گھر میں اس کے اثرات پہنچنے والے ہیں. اور دعا کریں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے, کیونکہ اس کے اثرات تو ڈیفینیٹلی پہنچنے والے ہیں. معیشت پہ پاکستان جیسی کمزور پہ تو پڑنا ہی ہے, لیکن ہماری اور آپ کی جو معیشت ہے, ذاتی معیشت ہے, اس پہ فرق پڑنے والا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. اور یہ آج پیٹرولیم کمیٹی کی میٹنگ تھی, وہاں پر پیٹرولیم کے سینئر اہلکار تھے, میں بھی وہاں موجود تھا. وہاں پر بھی یہ ڈسکس کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے ٹماٹر, سبزیاں, وہ کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹ تو وہاں سے ہو رہے ہیں, گاڑیوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں. ہر چیز کی قیمت اس لیے بڑھاتے ہیں کہ جی وہ کرایوں پہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے, کوئی کراچی سے آ رہی ہے, کوئی کدھر سے آ رہی ہے, تو اس سے ایئر لائن کے چونکہ کرائے بڑھ جاتے ہیں. ایئر لائن کا ایک الگ سے کرائسس ہے. اسلام آباد سے صرف آج کے دن 26 فلائٹیں ہیں جو کینسل ہوئی ہیں, انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل. لوگ بیچارے رولے پڑے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے, اور پاکستانی جو باہر نہیں جا سکتے اور وہاں سے زر مبادلہ نہیں بھیج سکتے, ان کا بھی ایک الگ سے مسئلہ ہے. تو پاکستانی حکومت نے جو فیصلے کی, جو تجاویز زیر غور ہیں, ابھی ان کے فیصلے حتمی نہیں ہوئے لیکن تجاویز زیر غور ہیں, وہ بڑی خطرناک ہیں. اب اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ جو ہفتہ وار قیمت بڑھائی جائے گی. اب کم تو ہونی نہیں ہے, ہفتہ وار قیمت کا تعین کیا جائے گا. لفظ تو صرف یہ ہے لیکن اس کا مطلب ہے قیمت بڑھے گی ہر ہفتے. پہلے 2 ہفتوں کے بعد پاکستان میں قیمت کا تعین ہوتا تھا, انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت کو دیکھ کے کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں خود سے تو تیل پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان مینٹین کر لے. اگر ہمارا اپنا تیل ہوتا تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑتا, لیکن ہمارا تو تقریباً 90% تیل امپورٹ ہوتا ہے, اور امپورٹ بھی اس راستے سے ہوتا ہے اپنے ہرمز سے. وہ راستہ بند ہو رہا ہے. گو کہ قلت کوئی نہیں ہے. آج بھی اوگرا نے کہا 28 دن کا پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے, اور 10 دن کا خام پیٹرول بھی موجود ہے جس کو ریفائنری میں ہم وہ کر سکیں گے مزید. مگر جو آنے والے کرائسس ہے اس سے تو نہیں بچ سکتے. اس لیے پیٹرول کی جو ڈسپلن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز غور کی گئی ہیں کہ 7 دن کے بعد ایک کرنا ہے. دوسری تجویز یہ ہے کہ جو ورک فرام ہوم ہفتے میں کم از کم 2 دن مینڈیٹری کر دیا جائے ورک فرام ہوم. تو یہ تجویز بھی زیر غور آئی ہے کہ جی سارے دفاتر کو کہا جائے, حکومتی دفاتر کو, پرائیویٹ دفاتر کو, کہ ورک فرام ہوم کیے ہیں تاکہ گاڑیاں استعمال نہ ہوں, پیٹرول خرچ نہ ہو اور سڑک پہ نہ آئیں. تو جتنے لوگ گاڑیاں یوز کرتے ہیں وہ خرچ نہ کریں تو وہ فائدہ ہو جائے. دوسرا, ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں جیسے یونیورسٹیز ہیں, بڑے کالجز ہیں, وہ کلاسز آن لائن کلاسز شروع کر دیں اور گھر سے لوگ پڑھیں. یعنی کورونا آپ 2.0 کہہ سکتے ہیں اس کو, جو کووڈ میں جس طرح کے میز لیے گئے تھے. تو یہ بات بھی ایک زیر غور ہے کہ جی کلاسز کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ پیٹرول خرچ نہ ہو. اگین کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی بس پہ جا رہا ہے, کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے, یہ سارا ایک نقصان ہو سکتا ہے. اس کو ختم کیا جائے اور یہ آن لائن کلاسز کو ختم کیا جائے. دوسرا, پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو ایک کروڈ آئل کی ایک چیز ہوتی ہے کنڈینسر, اس کو کہا گیا کہ جی اس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کی ریفائنریز ہیں انہوں نے ظاہر ہے پیٹرول کو اب جو
صاف کرنا ہے، جو ہم نے کہا کہ 10 دن کا وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو پیٹرولیم کنڈنسیٹ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جو قدرتی گیس کی پیداوار کے دوران حاصل ہوتا ہے، ایک انتہائی ہلکا ہائیڈرو کاربن مائع ہے، یہ بنیادی طور پہ گیس کے کنوؤں سے نکلتا ہے اور پیٹرولیم ریفائنریز میں پٹرول اور ڈیزل کو صاف کرنے اور ان کو کلین کرنے میں پیٹرو کیمیکل فیڈ سٹاک اور دیگر صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو یہ خود ضرورت ہے، پہلے ایکسپورٹ کیا جاتا تھا کہ باہر اس کو تیل کو صاف کرنے کے لیے یوز کر لیں، ہمارے پاس اتنا تیل نہیں ہے، لیکن اب جو ہمارے پاس تیل ہے اس کو صاف ہم نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی کیا گیا کہ جو ظاہر مقامی ہماری پیداوار ہے اس کو ہم کلین کر لیں، تو اس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس طرح کے مزید معیار بھی لیے جا رہے ہیں۔ اوگرا نے آج کہا ہے کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے، جو پیٹرول ذخیرہ کریں گے، جو پیٹرول پمپ اور جو بیچیں گے نہیں عوام کو، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا پورے ملک میں، یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ راشننگ کو روکا جا رہا ہے، پھر عوام کو کہا جا رہا ہے، اور مجھے آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اپنے اخراجات میں جو جس حد تک کمی لا سکیں وہ لائیں، اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ کرے یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، تو پھر تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کروں، اس وقت بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کی زیر صدارت، اور اس میں سارے منسٹریز بھی ہیں اور سارے لوگ ہیں، بلکہ پیٹرولیم کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کی زیر صدارت تو ایران کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، تو پیٹرولیم کمیٹی کی میٹنگ ہے جو ہائی لیول کی کمیٹی بنی ہے، جس میں سارے منسٹر شامل ہیں، فائنانس کے بھی ہیں، پیٹرولیم کے بھی ہیں اور باقی بھی ہیں۔ وہ اب یہ طے کرے گی کہ کون سے میئرز لینے ہیں اور کون سے نہیں لینے، پرائیورٹی پہ کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، شارٹیج کا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جنگ جاری رہتی ہے تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ پاکستان نے اس کے حوالے سے ایک اور میئر بھی لیے ہیں کہ سعودی عرب سے کل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ درخواست کی گئی ہے کہ ریڈ سی کے ذریعے پاکستان کو ایک الٹرنیٹ روٹ دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے اب نئے ہرمز بند ہے تو ہمیں دوسرا راستہ چاہیے۔ ریڈ سی کے ذریعے بھی سعودی عرب ایکسپورٹ کرتا ہے، اور سعودی عرب نے ایشورنس بھی دی ہے، کل منسٹر صاحب سے مل کے ہمارے سعودی جو یہاں کے سفیر ہیں نواف سعید بن المالکی، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کوشش کریں گے۔ تو یہ سارے میئرز لیے جا رہے ہیں۔ ایک تشویشناک صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال ہے، آپ کو اسی لیے امن کی دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے مسلط شدہ جنگ ہے، ہم اس کو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ختم کرے اور ہر ملک کو جنگ کے اثرات سے بچائے۔ جو ایران میں حالات ہو رہے ہیں، جس طرح وہ شکار ہیں لوگ، اور جس طرح بچے ہیں اور سویلینز کو جس طریقے سے کارپٹ بومنگ کی گئی ہے، B-52 بمبار طیارے یوز کیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اقوام متحدہ تک چیخ اٹھایا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لیکن کون سنے گا؟ جب آپ اپنی مرضی کریں گے اور جب دنیا میں یونی پولر ورلڈ بن جائے گی اور اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر آپ کو میں بتایا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اناؤنسمنٹ کل کی گئی ہے جو بنگلہ دیش جائے گی اسپیشل 3 ون ڈے کی سیریز کھیلنے کے لیے۔ اس میں کچھ 6 ان کیپڈ پلیئر رکھے گئے۔ ان کیپڈ میں نے ان کی ٹوپی نہیں پہنی جنہوں نے ابھی تک، یعنی نیشنل ٹیسٹ پلیئر نہیں بنے یا ون ڈے کے ابھی تک انہوں نے پاکستان کی وردی نہیں پہنی۔ ان کو ان میں ایک تنقید ہو رہی ہے، بالکل جائز تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جب بابر اعظم نے کوئی 100 کی ایوریج سے رنز بنائے ہیں اور سینچری بھی ماری تھی صرف 2 اننگز پہلے، اور ان کو شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ T20 کی پرفارمنس، T20 فارمیٹ ہی الگ ہے۔ بابر اعظم ون ڈے اور ٹیسٹ کے لیے پرفیکٹ چوائس ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ جن کو رکھا گیا ہے وہ دیکھیں جی، شاہین شاہ افریدی ادھر ہی ہیں، شاداب ہے ادھر ہی ہیں، ان کو نہیں نکالا گیا، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جو 6 ان کیپ پلیئر رکھے گئے ہیں ان میں سے کسی اور پہ بات نہیں ہو رہی، ایک پہ بات ہو رہی ہے، اور شمائل حسین ہے ان کا نام۔ وہ کیوں؟ وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور اینکر ہیں، جو پاکستان کے مشہور اینکر جو 90s سے PTV میں اینکر تھے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے ARY میں گئے، جیو میں گئے، وہ ہر TV چینل پہ تقریباً ڈان میں رہے ہیں، آج کل سما میں اینکر ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں شمائل حسین، 21 سالہ شمائل حسین، لیفٹ ہینڈ بیٹر ہیں، اوپنر ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو سب لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ پرچی ہے، سفارش ہے، اور ان کو کیوں رکھا گیا ہے، اس طلعت حسین کے اثر رسوخ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور ایک بالکل حقائق کی بنیاد پر کہ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ شمائل حسین کے میں آپ کو سٹیٹس بتاتا ہوں کہ وہ کتنے اچھے پلیئر ہیں، کس طرح کھیلتے رہیں، ان کے سٹیٹس آپ کے سامنے، کم از کم سٹیٹس کو بولنے دیا جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں مختلف جو PTI کے ہینڈلز ہیں یا پرو PTI ہینڈلز ہیں، کچھ جرنلسٹ بھی ہیں، وہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری تک ایون اس نے کہا کہ یہ پرچی پہ کیا گیا ان کو، جس پر وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے کہا ہے، طارر صاحب نے، کہ بھائی یہ کوئی پرچی نہیں ہے، یہ پورے میرٹ پہ ہے، بہترین پلیئر ہے، ایک نوجوان کے کیریئر کو تباہ نہ کریں، میرٹ کو اور اس کے سٹیٹس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اس کے کیریئر کے حوالے سے، نہ کہ اس کی فیملی لینیج یا اس کی وراثت کو۔
اور آپ سے زیادہ یہ بات بہتر کون جانتا ہے. انہوں نے فواد چودھری کو کہا. فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جیلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے جو چچا تھے وہ جج بھی تھے, تو ان کو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ شمائل حسین کے جو اسٹیٹس ہیں, آپ ESPN کرک انفو پہ چلے جائیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتی, وہ ویب سائٹ ہے جو کرکٹ کے ہی سے اس سے منسلک ہے. تو 21 سال 146 ڈے کے ہیں, لیفٹ ہینڈ بیٹر ہیں, اوپننگ بیٹسمین ہیں, پاکستان کے انڈر-19 کھیل چکے ہیں, پاکستان شاہین کھیل چکے ہیں, اور ہر جگہ پرفارم کیا ہے, مسلسل پرفارم کریں. جو ڈومیسٹک ہمارا سرکل ہے, قائد اعظم ٹرافی میں بھی, اور جو فرسٹ کلاس ہے ان کا جو فرسٹ کلاس ہے کرکٹ ہے, اس میں انہوں نے 26 میچز کھیلے ہیں, 47 اننگز ہیں ان کی, ناٹ آؤٹ ہیں 3 دفعہ, 2019 رنز بنائے ہیں, ہائیسٹ 229 رنز ہیں, اور ان کی ایوریج ہے 45.88. اب آپ اندازہ کریں کہ 45 کی ایوریج سے جو کر رہا ہو, جس کا اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہو, تو وہ کیسا ہوگا. لسٹ اے کے جو میچز ہیں, انہوں نے 13 میچز کھیلے ہیں, جس میں سے 13 اننگز ہیں ان کی, اس میں 556 رنز ہیں, 143 ہائیسٹ ہے, اور 46 کی ایوریج ہے. T20 میں انہوں نے 10 میچز کھیلے ہیں, 221 رن بنائے ہیں, 75 ہائیسٹ اسکور ہے, 24.55 کی ایوریج ہے. اچھا کھیلتے ہیں. میری اسپورٹس رپورٹر سے بات ہو رہی تھی, اور میں بالکل یہ طلعت صاحب کی ویسے نہیں کہہ رہا تھا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے اثر رسوخ استعمال ہوتا ہے اور آپ اپنے بندے کو آگے کرتے ہیں, مگر اس دفعہ نیگیٹیولی یوز ہو رہا ہے. کئی دفعہ آپ کا اس وجہ سے آپ کو نہیں رکھا جاتا کہ یار یہ طلعت کا بیٹا ہے, لوگ کہیں گے کہ طلعت صاحب کا بیٹا ہے, اس کو سفارش پہ رکھا گیا ہے, لیکن اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ پرفارم کر رہا ہے, وہ یونیک سٹائل سے کھیلتا ہے, ٹیکسٹ بک پلیئر نہیں ہے, بڑے اچھے سٹائل سے کھیلتا ہے, آپ کی ویڈیوز اس کی مل جائیں گی, اور اگریسو پلیئر ہے, اور شاندار اوپنر ہے, مسلسل پرفارم کر رہا ہے. اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل رہا ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی کا بیٹا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, چاہے آپ کو ناپسند ہو. طلعت صاحب برے ہوں گے, آپ ان کو ناپسند ہی کرتے رہیں, مگر ایک بچے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں جو کہ وہ میرٹ پہ آ رہا ہے اور ٹیلنٹ پہ کھیل رہا ہے, تو اس کو کھیلنے دیں, اور لیٹ ہز پرفارمنس بی دی جج. اس کی پرفارمنس غلط ہے تو اس کو نکال دیں, بس دوسری دفعہ نکال دیں. جیسے بابر اعظم جیسا نکل سکتا ہے تو اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن آپ اسے کھیلنے تو دیں, اور کم از کم اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنائیں اندھا دھند کہ وہ کس کا بیٹا ہے. تو یہ تو انتہائی ناانصافی اور زیادتی ہے. اسلام رمضان کے مہینے میں کم از کم یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.